اسٹارٹ کریں اگر آپ کی توجہ مل جائے سب کی. کل کے سیشن کے حوالے سے سیشن کے بعد میں کچھ سوال کے لیے ریکویسٹ تھی کہ کچھ سوال ہیں کچھ لوگوں کے ذہن میں, تو میں نے کہا تھا آج کے سیشن میں آج کا سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے کل کے سیشنز کے متعلق جو ایک دو سوالات ہیں جن کے ذہن میں اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تاکہ کل کے سوالات ذہن میں رہیں گے تو کل کے موضوع کے حوالے سے تشنگی باقی رہے گی. تو کچھ خواتین کی طرف سے سوال تھے اور غالباً آپ کی طرف سے اگر ہوں تو اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں جلدی سے, پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آ جائیں گے. میرا سوال سر کل آپ نے جیسے ساری بات بتائی, آپ کا پہلا اس میں 1857 کے بعد اور اس والے ایرا میں 2012 ایرا میں سیم سچویشن ہے کہ مسلمانوں پہ اعتراضات ہوتے تھے اور آج کل مسلمانوں کے سارے اعتراضات ہوتے ہیں. اور پھر آپ نے بکس دکھائی ہیں کہ یہ انہوں نے عیسائیت پر لکھی اس طرح لکھی ہے, بہت لینگویج گھٹیا یوز ہے. لیکن اگر آپ نے مجھے بکس بتا رہے ہیں اگر ان کو دیکھ کے پبلش کر دوں تو ساری میرا کرا 2001 کے بعد لیکن اس کا سینیریو مین 9/11 کا بنتا ہے. آفٹر 9/11 جب امریکہ نے مسلمانوں کو ٹیررسٹ کنسیڈر کرنا شروع کر دیا تو اس کے بعد سارے لوگ جذباتی طور پہ ریئیکشنری ہوئے. دوسرا آپ نے سارے مسلک بتائے کہ یہ اس مسئلے کا یہ اس مسئلے کا یہ مسئلے کا. مجھے یوں لگا کہ اس طرح ہماری برین واشنگ ہو رہی ہے کہ یہ مسئلہ کیسا ہے یہ مسئلہ کیسا ہے یہ مسئلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ اگر مغرب اعتراضات کر رہے ہیں آپ پہ تو وہ سارے مسلمانوں پہ کرتے ہیں, وہ کوئی ایک مسلک پہ نہیں کرتے. اور دوسری بات اگر مسلکوں کو بھی دیکھیں تو اہل حدیث مسلک جو تھا وہابیت کا وہ بھی امریکہ کا پروردہ تھا, یعنی اسٹارٹ انہوں نے خود ہی ہمارے درمیان تفرقہ بازی کروائی کہ ہم فرقہ واریت پر بڑھ جائیں اور وہ اپنے کام کریں. دوسری بات آپ نے باقی سارے ٹاپکس پہ بتایا کہ اس مسلک سے رکے اس مسلک سے رکے. اہل سنت والجماعت نے کوئی کتاب نہیں لکھی اگینسٹ آفٹر 9/11 قائد مکرم کے علاوہ. اور تیسرا جو میرا اہم سوال تھا وہ یہ کہ یہ چوتھا ہو جائے گا, چوتھا کر لیں گے پانچواں کر لیں گے. میں اس لیے نوٹ کر رہا ہوں تاکہ مجھے جواب دینے میں آسانی رہے. پانچواں یہ چھٹا جتنا بھی میرا سوال ہے وہ یہ کہ مغربی امریکہ جو آج کل جہاں جہاں کر رہے ہیں عراق پہ حملہ یا ایران پہ منصوبہ بندی کر رہا ہے یا افغانستان پہ واٹ ایور, وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بھی مذہبی فریضہ ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیکھیں فتوحات کا سلسلہ تو وہ کہتے ہیں کہ الگ بات ہے ریزنس کچھ بھی ہوں لیکن آفٹر آل جنگ ہوئی اور اس کے بعد مسلمانوں نے یہ سارا حصہ اپنے قبضے میں کیا. اگر حضرت عمر فاروق 11 سال اور حکومت کرتے تو اس وقت پوری دنیا پہ اسلام ہوگا. اب وہ اس کو بھی بنیاد بناتے ہیں کہ آپ کے دور میں اگر یہ ہوا تو ہم آج کے دور میں ہمارے پاس پاور ہے تو ہم سب کچھ کر رہے ہیں تو آپ اس پہ اتنا اگینسٹ کیوں ہوتے ہیں. یہ ساری باتوں کی طرح آپ مجھے نہیں کرتے. اچھا, کچھ سوالوں کے جواب آسان ہیں کچھ کے لینتھی ہیں. جن کے لینتھی ہیں میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا فردر ہوم ورک کے لیے کہ آپ کو مزید رہنمائی کہاں سے مل جائے گی. آپ نے فرمایا کہ 9/11 کے بعد کے ساری کتابیں زیادہ پروڈیوس ہوئی ہیں. آپ 9/11 سے پہلے کا سارا لٹریچر اٹھا لیں, تحریک پاکستان, تقسیم پاکستان, یہ تقسیم ہند سے پہلے کا بھی, تو آپ کو ساری تحریریں اسی پہ ملیں گی. میرا جو تھیسز ہے وہ یہ ہے کہ یہ مخصوص رویے ہیں جن کو شریعت کا درجہ دے کر ہم نے اپنایا ہوا ہے, جبکہ یہ رویے ہمارے اپنے ذاتی ہیں. قرآن و سنت رویوں کو ٹھیک کرنے میں بھی گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے. تو خواہ 9/11 ہو یا 9/11 کے پہلے کچھ اور بھی مسائل ہوں, یہی رویے آپ کو رد قادیانیت میں نظر آئیں گے. اب آپ نے کسی قادیانیت کو ہدایت دینی ہے یا اس کو جہنم میں بھیجنا ہے, دو طریقے ہیں. اگر تو جہنم میں بھیجنا ہے آپ کے تو یہ آپ کے مذہبی فرائض میں کبھی بھی شامل نہیں ہوگا کسی انسان کو جہنم میں بھیجنا. جب بھی آپ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیں گے تو دوسروں کو جہنم سے بچا کر خدا کی رحمت کے دائرے میں لا کے اس کو جنت میں بھیجنا آپ کا دینی فریضہ ہوگا. تو بعض اوقات ہم جس طرح بعض دیگر معاملات میں سخت رویے بنا کر اپنے سخت رویوں کو اسلام کا درجہ دے کر اس کو اپنی کتابوں کے ذریعے تقریروں کے ذریعے باقی لوگوں کو یہ میسیج دینا کہ جب تک تم اسلام کی تبلیغ میرے اپنائے ہوئے رویے کے مطابق نہیں کرو گے تم غیرت مند کنسیڈر نہیں ہوگے, یہ چیز غلط ہے. کل کا سارا لیکچر میرا جو ٹاک تھی وہ اس موضوع کے اوپر تھی کہ خدمت ضرور کریں مگر یہ دیکھیں کہ جس رویے کے تحت آپ خدمت کر رہے ہیں وہ رویہ بھی بذات خود اسلام نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی. اور وہ حدیث بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ گالی نہیں کسی کے ماں باپ کو دینا چاہیے. تو اگر آپ 9/11 ہی لے لیں مثال کے طور پہ,
تو کیا ہم نے اپنے دینی رویوں کو 9/11 کو مد نظر رکھ کر ترتیب دینا ہے یا قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے رویے متعین کرنے ہیں؟ یہ صرف ایک سوال ہے. تو خواہ 9/11 کے بعد کی کتابیں ہوں یا اس سے پہلے کی کتابیں ہوں، میرا فوکس صرف یہ ہے کہ علم کی دلیل کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اس دلیل کو جس رویے کے ساتھ آپ آگے پہنچا رہے ہیں اس رویے کو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں جج کریں. جیسے نیچے بات ہو رہی تھی ریسرچ میں ابھی، اور ایک سوال کیا گیا کہ اعلیٰ حضرت کا جو مزاج ہے وہ اس کے متعلق آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ان کا مزاج حالات اور واقعات کے تحت تھا. ہمیں ان کے مزاج سے بچتے ہوئے ان کے علمی دلائل اور علمی رہنمائی کو اپنا کر قرآن و سنت کے تحت جو رویے ہیں، لیکن بعض کا بچوں کو گھر میں شریعت کا حکم ہے کہ پیار سے کریں، مگر کبھی کبھی ان کی تربیت اور اصلاح کے لیے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی کبھی ڈانٹ بھی پلا دیتے ہیں. مگر ڈانٹ پلانا معیار تو نہیں ہے، معیار تو شفقت اور محبت ہے. مگر حالات اور واقعات کے تحت کبھی ڈانٹ پلانی پڑ بھی جائے تو وہ ڈانٹ شفقت اور محبت کے رویوں پہ ہمیشہ کے لیے حاوی نہیں ہونی چاہیے. جیسے حدیث بھی ہے کہ خدا کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے یا غصے پر حاوی ہے. تو اسی طرح سے جو میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ اعلیٰ حضرت کا مزاج جو تھا وہ اپنے حالات اور واقعات کی ریکوائرمنٹ تھی، مگر وہ قیامت تک ہمارے لیے مشل راہ نہیں ہے. مشل راہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے، اعلیٰ حضرت کا نہیں. تو جب ہمارے بزرگان دین کے مزاج کو ہم پرائورٹی دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مزاج کے اوپر تو ہمیشہ دین میں فتنہ خرابی پیدا ہوگی. اسی لیے جو مناظراتی لٹریچر ہے اس میں آپ اگر آپ کو پڑھنا پڑ جائے مناظراتی لٹریچر تو صرف دلائل لیں، مزاج نہ اپنائیں. اس میں سے طرز تحریر آپ اپنا رکھیں جو قرآن و سنت کے مطابق صوفیہ کا دیا ہوا ہے، مگر دلیل آپ لے سکتے ہیں مناظراتی کتابوں سے. تو دلائل کے انبار ہیں مناظراتی کتابوں میں. ایک تو یہ بات. پھر آپ نے مسلک کے حوالے سے جو فرمایا تو اس میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کل میں نے ایک بات کہی تھی مسلک کی اسٹڈی بھی کروا کے کہ اگر کسی ایک آدمی خراب آدمی کے کسی مذہب میں ہونے سے اگر مذہب خراب نہیں ہوتا تو کسی خراب آدمی کے کسی مسلک میں ہونے سے اس کے مسلک کو بھی الزام نہیں دینا چاہیے. میرا صرف یہ نقطہ نظر تھا. اب رہی بات کہ میں نے ان خاص مسالک کی بات کیوں کی کہ آپ کو اہل سنت والجماعت میں یہ چیزیں بہت کم ملیں گی. اس لیے کم ملیں گی کہ ہمارا ان موضوعات پہ فوکس ہی نہیں ہے سر. مسلک اہل سنت والجماعت میں آپ مجھے بتائیں کوئی ایسی شخصیت جو بین الاقوامی سطح پر تقابل ادیان میں مشہور ہوئی ہو. چند ایک کو چھوڑ کے جو ہمارے جیسے قائد محترم ہے یا احمدی ذات کو لے لیں، چند ایک کو چھوڑ کے برِ صغیر پاک و ہند میں کوئی بتائیں جو مشہور ہوا ہو. کوئی نہیں ملے گا آپ کو. جتنے لوگ ملیں گے زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ لوگ پریکٹیکلی آگے ہیں ہم سے. دلیل یہ وہ علیحدہ سے بات ہے کہ دلائل اہل سنت والجماعت کے علماء کرام کے ہی چرائیں، مگر وہ چرا کے چونکہ پلیٹ فارم ان کے مضبوط ہیں، ان کی نیٹ ورکنگ مضبوط ہے، ان کے آپس کے روابط مضبوط ہیں. تو میں نے کل ایک مثال دی کہ میں نے جب اپنی کتاب بھیجی مختلف لوگوں کو تو مجھے سب سے زیادہ تعریفی خطوط، ٹیلی فونز، دعوتیں دوسرے مسلک کے لوگوں کی طرف سے آئیں. اپنے مسلک کے لوگوں کو میں نے جب کتاب بھیجی تو خود فون کر کے پوچھنا پڑا کہ آپ کو مل گئی، وہ خیر خبر نہیں ہے. تو ہمارے ہاں ہمارے مسلک کے اپنے مزاج کے اپنے پرابلمس ہیں، بٹ صرف بتانا یہ مقصد تھا کہ جو مسلک کی اسٹڈی کروا کے کل یہ بتانا مقصد ہرگز نہیں تھا کہ اس مسلک کے لوگ خراب ہیں. جس طرح مسلمانوں میں بعض جعلی پیر ہونے سے ہم اسلام کو بلیم نہیں کر سکتے، اسی طرح کسی مسلک میں اگر کوئی شدت پسند پیدا ہو گئے ہیں اور وہ اس فیلڈ پر لکھ رہے ہیں تو ان بعض شدت پسندوں کی نشاندہی مقصد تھا. اس نشاندہی کے وسیلے سے کسی مسلک کو بدنام کرنا مقصد نہیں تھا. تو یہ ایک چیز ہمیشہ آپ اپنی یاد رکھیں. اب جو عراق اور ایران کے حوالے سے حملہ ہوا تھا اور یہ آپ نے وہ بڑا لمبا موضوع ہے، وہی ہے 9/11 کے بعد اس کا مقصد کیا تھا. میں نے جو کل 70 پیجز کی اپنی ریسرچ کا کہا تھا اس کا میں لبے لباب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ سارا 9/11 کا جو معاملہ ہے، عراق پہ چڑھائی کرنا پھر افغانستان میں آنا، اگر آپ اس کے پیچھے چلتے جائیں گے تو ایک نقطے پہ پہنچیں گے کہ یہ سارا بعض مسیحیوں عیسائیوں میں بھی بعض شدت پسند، جیسے یوں کہہ لیں عیسائیوں میں بھی خواریوں کا ایک گروہ ہے جس نے امریکی حکومت پہ قبضہ کر لیا.
اب آپ وہاں تک نہ رہیں، ہمارے اکثر لوگ وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ جب اس کے بھی پیچھے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری زائنسٹ لابی ہے جس کا مقصد مسلمانوں کو عیسائیوں کے ساتھ لڑا کے تو یہودیوں کے مفادات کا تحفظ کرنا اور اسٹیٹ آف اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اس پہ بے شمار ویڈیوز ہیں، میں جب امریکہ گیا تھا میں ڈھونڈ کے اور ملاقاتیں کر کے میں نے وہ خفیہ ویڈیوز بڑے، جیسے ایسے لوگ جو اسرائیل میں رہتے ہیں اور امریکہ میں رہتے ہیں مگر اسرائیل اور یہودیوں کی ان کاموں کو سپورٹ نہیں کرتے، انہوں نے اس موضوع پہ لکھا ہے، ان کی کتابیں لے کے آیا، انہوں نے اس موضوع پہ ویڈیوز بنائی۔ او جیروشلم کے نام سے ایک فلم بنی ہے، وہ صرف پیرس اور اسرائیل میں ریلیز ہوئی ہے، پوری دنیا میں یا برطانیہ میں، پاکستان میں کسی کو خبر ہی نہیں۔ او جیروشلم 2 یہودی مصنفین نے کتاب لکھی تھی کہ کس طرح سے بیت المقدس ان کے قبضے میں گیا، اور پھر اس پہ فلم بنی ہے، اور اس فلم میں سب سے زیادہ جو شاکنگ بات ہے، وہ فلم میرے پاس بھی ہے، اگر آپ یہاں پہ اس کو دکھانے کا اہتمام کریں تو میں رانا فاروق صاحب کو اس کی ویڈیو بھیج دوں گا، وہ ضرور دیکھیے گا۔ اس فلم میں سب سے زیادہ شاکنگ بات یہ ہے کہ موجودہ بیت المقدس جو یہودیوں کے ہاتھ میں گیا ہے، اس کے پیچھے سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اور سپورٹ یہودیوں کی کنگ آف عبداللہ کی تھی، اردن کی۔ اس لیے آج کے دن تک ان کے یہودیوں اور اسرائیل کے ساتھ بڑے شاندار تعلقات ہیں۔ اور جو مصر کی اسرائیل کے ساتھ 6 دن کی جنگ ہوئی تھی، اس میں جیسے مصر کے اس وقت کے جو صدر تھے اس میں انور سادات، اور اردن کے اس وقت کے جو بادشاہ تھے، جو موجودہ بادشاہ کے باپ ہیں حسین، اس نے جب ملاقات کی، انور سادات تھے، اور انور سادات نے سمجھا کہ یہ ہماری سائڈ کا ہے اور ان سے ملاقات کی اور بتایا یہ میرے پلانز ہیں، تو اس فلم اور ڈاکیومنٹس کے مطابق وہ کنگ آف عبداللہ اسی وقت ہیلی کاپٹر پکڑا اور اسرائیل میں لینڈ ہو کے سارا راز فشاں کر دیا، اس پہ آ کے مصر کو شکست ہوئی تھی۔ اور بے نظیر بھٹو کی ایک کتاب ہے، ایک اور کتاب ہے، ایک تو ہے نا مفاہمت، ایک اس سے پہلے بھی ہے، یہ نام میرے ذہن میں نہیں، اس دکتور مشرق، اس کے علاوہ بھی ہے ڈاکٹر آف ایسٹ، اور مفاہمت کے علاوہ بھی ریسنٹلی کتاب آئی ہے، ان کے آرٹیکلز ہیں اس میں، بیسکلی سیاست کے حوالے سے ہے کوئی، اس کو پڑھیے گا، میں آپ کو حوالے بھی دیتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا ہے کہ مڈل ایسٹ کا مسئلہ اس لیے خراب ہوتا ہے کہ اکثر امیر عیاش عربی حکمرانوں کی بیویاں یہودی نسل ہیں، یاسر عرفات سمیت، ٹھیک ہے نا۔ یہ بڑا اپنا ہی موضوع پہ دلچسپ موضوع ہے، اس پہ ٹچ نہیں کرتے ہیں، بڑا لمبی ڈسکشن ہو جائے گی، بٹ میں نے آپ کو چند ایک چیزیں دے دیں فردر ہوم ورک کے لیے، اور اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہیں گے تو میں بھجوا دوں گا۔ آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ اس کو اجتماعی طور پہ دیکھ لیں یا خواتین علیحدہ دیں، آپ کو اس میں ہسٹری پتہ چلے گی کہ کس طرح سے بیت المقدس اور یہ سارے معاملات۔ پشاور یونیورسٹی میں 2 سال پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی، مکالمہ بین المذاہب کے اوپر، اور اس میں نے زائنزم کے اوپر ایک آرٹیکل سبمٹ کیا تھا کہ موجودہ جو زائنزم ہے اور اسٹیٹ آف اسرائیل ہے، یہ کس طرح سے ان کے پاس گئی، اور زائنزم اور یہ باقی معاملات ہیں یہ کس طرح ان کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ آرٹیکل چھپا نہیں ہے، لکھا ہے میں نے، ان کو بھی میں نے سبمٹ کر دیا تھا، مگر پھر ان کی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں کہ وہ منہاج القرآن سے ہیں اور ہم سارے جماعتی ہیں، تو یہ مسئلہ مسائل آ جاتے ہیں بیچ میں۔ بہرحال میں اگر کبھی کوئی آرٹیکل سبمٹ کرتا ہوں تو اس کی کاپی اپنے پاس ضرور رکھ لیتا ہوں کہ اگر میں کبھی کتاب لکھوں گا تو اس میں وہ شامل کر دوں گا۔ بٹ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی لکھنے کے لیے، چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ کہیں مغربی طاقتیں ہائی لائٹ نہ کر لیں، اچھا اس کا یہ مزاج ہے تو اس پہ نظر رکھو سارے معاملات۔ یہ ہو گیا، اور کوئی؟ ڈاکٹر صاحب اسی سے متعلق ایک کویشچن ہے جو واجب یہ ہے کہ آپ مختلف مسائل کو ایک ہی لائن میں لے رہے ہیں مفاہمت کے طرح، لیکن اگر ہم حقائق کو دیکھیں تو جتنے اس وقت تک ٹیررسٹ پکڑے گئے ہیں، جو ایکسٹریمسٹ ملے ہیں، سوسائڈ بمبنگ جنہوں نے کی ہے، اور جو میڈیا پہ چیزیں آئی ہیں، تو جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں، جو بھی ڈسٹرکشن ہوئی ہے، وہ خاص فکر اور خاص مدارس کی طرف جاتے ہیں۔ بالکل اسلام صاحب یہی کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ ان کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتا، کیونکہ الفاظ ہیں وہ یقیناً کسی فکر یا کسی مدرسے یا کسی استاد سے وہ ریلیٹڈ ہیں۔ اب دیکھیں ایک مسئلہ کیوں ہے جس کے اندر معتدل مزاج لوگ پیدا ہوتے ہیں اور اس ایکسٹریمزم اور ریڈیکلزم سے اوائڈ کرتے ہیں، اور ایک خاص مسئلہ ہے جن کی مدارس فیکٹریاں بن چکی ہیں، اور جتنے بھی اس وقت تک حقائق سامنے آئے ہیں ان میں انہی سے متعلق وہ لوگ ہیں۔
تو میرا خیال ہے سب کو ایک ہی لائن میں رکھنے کی بجائے یہ چیز واضح کرنی چاہیے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ خاص خاص جو مسالک ہیں ان کی جبلت میں اور ان کی سرشت میں اور ان کی بیسک ڈاکٹرین میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خاص قسم کا برین پیدا کرتی ہیں. ایگزیکٹلی میرا پوائنٹ بھی یہی ہے کہ آپ جن وجوہات کی بنیاد پر ان کے مسالک میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں آپ ان وجوہات کو ہائی لائٹ کریں. جب آپ لوگوں پہ فوکس کریں گے تو لاجک وہی ہوگی کہ اگر یہ برا آدمی ہے تو آپ کے مسلک میں بھی تو 10 برے ہیں نا. کہ اہل سنت والجماعت میں دہشت گرد نہیں ہے, تناسب کم ہو سکتا ہے. کہ اہل سنت والجماعت میں جاہل آدمی نہیں ہے, تناسب کم ہو سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جب لوگوں وہ کل والی منطق لوگوں کو فوکس کر کے کسی مسئلے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے تو آپ پریشانی میں مبتلا ہوں گے, کیونکہ پھر آپ کے اوپر یہی لاجک دوبارہ اپلائی ہوئی تو آپ بھی غلط ثابت ہو جائیں گے. کل والی بات ہے کہ جب آپ نے کسی مسلک کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے, میں نے رویوں پہ کل بات کی ہے کہ رویے دیکھیں اور لاجک ٹھیک کر لیں. وہ آپ کی بات درست ہے کہ خاص مسلک سے زیادہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں, مگر وہ جو کیوں پیدا ہو رہے ہیں اس کیوں پہ تو جائیں. ہم لوگوں کو کے اعمال کو یا اس مسلک میں اگر کچھ خاص لوگ پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجوہات ہیں. اب میں دلچسپ ہے یہ دارالعلوم کراچی کا مجلہ نکلتا ہے کراچی سے, اور اب وجوہات پہ اگر آپ نے جانا ہے تو مفتی اعظم ہیں ان کے رفیع عثمانی صاحب, ٹھیک ہے, اب چونکہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی تو اتنا ان کی نشست ایک طلباء سے ہوئی اور اس کی ساری رویداد جو ہے ان کے مجلے میں چھپی اور وہ مجلہ میرے پاس ہے. انہوں نے حلفاً بچوں سے ہاتھ کھڑا کر کے یہ حلف لیا کہ بیٹے آج آپ میں سے وعدہ کریں کوئی ٹی وی نہیں دیکھے گا, جو ٹی وی دیکھے گا وہ سمجھے ہم میں سے نہیں ہے, اور خود ٹی وی پہ آ کے اسلام کی باتیں کریں. تو اس طرح کے واقعات اگر آپ کوٹ کریں کہیں نہ کہیں بعض مسالے کی تھیولوجی میں ہے کہ تصویر لینا ہی حرام ہے, ٹھیک ہے نا, اور پھر وہ جو تصویر لینے والے مسالے ہیں وہ ان کو کافر سمجھیں گے, ٹھیک ہے نا. تو جب آپ تھیولوجی کو فوکس کر کے اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے تو پھر آپ کی بات میں وزن بھی ہوگا اور پھر آپ کی بات کو تسلیم کرنے کے جو ریسیپشن ہے آپ کا وہ بھی بڑھ جائے گا. تو میں اپنی گفتگو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے مسالک ایک جیسے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں فرق ہے, مگر جس بات کا فرق ہے وہ تھیولوجی ہے نا, تھیولوجیکل ڈفرینسز کی بیسس پہ فرق پیدا ہوئے ہیں نا, اور اس فرق کی بنیاد پر پھر آگے مزاج بھی چلتا ہے. تو مزاج کا میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ جس مسلک کی تعلیمات میں کہیں نہ کہیں گستاخی رسول کا کوئی عنصر شامل ہوگا اس میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. خواجی بھی خاص مسلک سے نکلی ہے نا, تو اس مسلک میں کوئی نہ کوئی گنجائش تھی کہیں نہ کہیں تو کسی کا وہ اثر چلا ہے نا آگے, اور اثر چلا ہے آگے تو اس مسلک میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے بطور سزا اس فتنے کو پیدا کر دیا. تو یہ کافی چیزیں ہیں. بات ایک ہی ہے کہ لوگوں پہ فوکس کرنے کی بجائے جب آپ گفتگو کریں تحریر میں تصنیف میں تو ان وجوہات کو ڈسکس کریں جس کی بنیاد پہ ہر آدمی خود آئیڈینٹیفائی کر لے کہ خرابی کہاں ہے. جب آپ نام